بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ آپ کو حیرت انگیز معلومات دی جاتی ہے قرآن کریم کے بارے میں۔ یہ کتاب تاریخ القرآن ابوالکمال قاضی عبدالصمد سالم فاضل دیوبند و فاضل جامع در مصر، بہت شاندار کتاب ہے۔ دیکھیے آپ، انہوں نے لکھا ہے قرآن علوم قرآنی پر بھی ہر ملک اور ہر زمانے میں مصنفین نے تصانیف کی، ان کی تعداد کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ میری قلیل معلومات میں یہ ہے کہ 13ویں صدی کے وسط تک 161 مکمل تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ 1350 ہجری تک ان کی معلومات کے مطابق 161 مکمل تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ ان میں 100 اور ہزار جلد کی تفسیریں بھی ہیں، 100 اور ہزار جلد کی تفسیریں بھی ہیں، اور غیر مکمل تفاسیر کا شمار نہیں۔ اس عہد میں کثرت سے صاحب کمال قاری گزرے ہیں، میں کہاں تک فہرست تیار کرتا ہے۔ دیکھو یہ تے سے آتا ہے، تیار کرتا، طیارہ یا ہوائی جہاز یہ تو سے آتا ہے۔ دیکھو انسان کے ذہن سے نکل جاتا، بڑے بڑے آدمیوں سے کبھی کبھی ذہن سے نکل جاتا، غلطی ہوتی، اس کو بڑی غلطی نہیں سمجھنی چاہیے، یہ انسان سے بھول ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ یہ تیار کرتا تے سے، تیار کرتا تو سے لکھ دیا۔ تو ایسے اتنے بڑے عالم، کتنے بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب اگر آپ دیکھو گے تو حیرت میں پڑ جاؤ گے، لیکن کہیں کہیں انسان ہے نا بھول ہو جاتی ہے۔ قرآن اور ہندوستان میں اسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہو گیا تھا، اسی زمانے قدیم سے ہندوستان میں بڑے محدث و مفسر ہوئے ہیں۔ تاریخ الحدیث اور تاریخ تفسیر میں تفصیل کے ساتھ ان بزرگوں کا ذکر ہے۔ بڑے بڑے کامل الفن قرہ گزرے ہیں ہندوستان میں قرآن کے متعلق بہت سی تصانیف ہوئی ہیں۔ عربی، فارسی، اردو ہر زبان میں تفصیل لکھی گئی ہیں۔ تخمیناً کہتا ہوں کہ ہندوستان میں کم و بیش 100 مکمل تفسیریں تصنیف ہوئی ہیں۔ ہندوستان میں 100 مکمل تفسیریں تصنیف ہوئی ہیں، غیر مکمل کا شمار نہیں۔ زیادہ مشہور تفسیریں یہ ہیں: تفسیر محمدی، شیخ حسن محمد گجراتی، 982 ہجری میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے سب سے پہلے ہندوستان میں۔ تفسیر محمدی، شیخ حسن محمد گجراتی، 982 ہجری۔ سواۃ العلام، علامہ ابوالفضل فیضی، اکبر بادشاہ کے وزیر سے 104 ہجری میں تفسیر لکھی۔ اس تفسیر کی خصوصیت ہے کہ 1400 سال میں آج تک کسی بھی عالم نے بغیر نقطے کے تفسیر نہیں لکھی۔ یہ اکبر بادشاہ کے وزیر علامہ ابوالفضل فیضی نے لکھی تھی۔ سواۃ العلام، نام میں بھی نقطہ نہیں ہے۔ 3 جلدوں میں تفسیر ہے قرآن کی، جس میں ایک بھی نقطہ نہیں آتا، جبکہ ایک ورق لکھنا مشکل ہوتا ہے بغیر نقطے کے، ایک لائن لکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے بغیر نقطے کے۔ سواۃ العلام، نام ہے علامہ ابوالفضل فیضی، 104 ہجری۔ بیان القرآن عربی 10 جلدوں میں، قاضی عبدالشہید سیہروی صاحب نے۔ اب اسی طرح سے یہ سب تفسیر لکھنے والوں کے نام ہیں۔ اب آپ دیکھیے، آپ خاص میں باتیں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کتنی بہترین جانکاری دی ہے۔ یہ دیکھیے کلمات کی تعداد کتنی ہے، اور یہ دیکھیے حروف کا شمار۔ اب یہ دیکھو فتحے کتنے ہیں، زبر کتنے ہیں، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ 4,53,143 زبر ہیں۔ کسرات کی تعداد، تشدید کی تعداد، ضمات پیش کی تعداد، مدات کی تعداد، نقاط کی تعداد، نقطے کتنے ہیں، نقاط نقطے کی جمع نقطہ، نقاط، حروف کی تعداد، یہ جیم کتنے، ہے کتنے، خے کتنے۔ امام جعفر صادق نے شمار کر کے آیات کی قسم وار تقسیم کی ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ دیکھو آپ، منقول از امام ناطق جعفر صادق علیہ السلام۔ دیکھو یہ دیوبند والے بھی علیہ السلام لکھ رہے ہیں۔ امام ناطق جعفر صادق علیہ السلام کی جملہ آیات قرآن مجید کی 6,600 آیت، یہ عربی فارسی میں لکھا ہوا ہے۔ دیکھو یہ دیکھا آپ نے، یہ بھی علیہ السلام لکھ رہے ہیں دیوبند والے، امام ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بریلی والا نہیں کہتے، یہ تو بہت بدماشی کرتے ہیں۔ اپنے والے مولویوں کو رضی اللہ عنہ کہیں گے
فاضل بریلی کو رضی اللہ عنہ کہیں گے، ان کے بیٹے کو کہیں گے، ان کے پڑپوتوں کو، اوروں کو کہیں گے، اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈیں گے، فلاں کتاب میں لکھا، فلاں کتاب میں لکھا، در مختار میں لکھا ہے، رد شامی میں لکھا ہے، اور امام حسین کو علیہ السلام امام بخاری نے لکھا ہے، وہ نظر نہیں آتے ان کو، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف نظر نہیں آتی علیہ السلام کہنے کے دلائل میں، بس رضی اللہ عنہ کہنے کے دلائل میں نظر آتی ہیں، کیونکہ ان کو کہنا ہے، ان کو اپنی منمانی کرنا ہے۔ یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھو آپ، قرآن مجید یہ اسباب بلاغت میں 100 قسم کے بدائے ہیں، مجاز، استعارہ، کنایہ، یہ سب پورے تمثیل، تشبیہ، یہ سب نام دیے گئے ہیں، بتائیے۔ اب دیکھیے آپ اور خاص جانکاری، یہ دیکھو آپ، یہ دیکھیے آپ، یہ امام ان کا بھی یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 13 لاکھ مسائل، ہاں یہ لکھا ہے، صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم سے 13 لاکھ مسائل نکالے ہیں، 500 آیتیں ایسی ہیں جن سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے، ہوا ہے، صرف امام ابو حنیفہ نے 13 لاکھ مسائل نکالے ہیں قواعد العقود کتاب میں، 13 لاکھ مسائل۔ اب سنو، امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا قرآن بڑودہ کی لائبریری میں، وہ بھی اسی کے اندر لکھا ہوا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ بریلی والوں نے نہیں بتایا تھا، کیوں نہیں بتاتے، اب یہ اللہ بہتر جانے کیا مسئلہ ہے کہ یہ لوگ اماموں کا علم کیوں چھپاتے ہیں۔ امام نے دیکھو آپ، یہ امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم کا لکھا ہوا قرآن بڑودہ کی لائبریری میں ہے، گجرات کے اندر ہے، یہ دیکھیے آپ، یہ اماموں کے امام لکھا ہے، امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم، یہ انہی کے نام سے ہمارا چینل چلتا ہے، امام علی رضا کے نام سے، بن امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اور بڑی جانکاری ملے گی آپ کو، آپ دیکھتے رہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔